وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِذْ اور وہ وقت یاد کرو اخذنا جب ہم نے پکا عہد لیا تھا، وَإِذْ اور وہ وقت یاد کرو اخذنا جب ہم نے لیا تھا میثاق بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے پکا عہد، لا تعبدون الا اللہ کہ تم عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کے، وبالوالدین احسانا اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے، وذی القربی اور رشتہ داروں سے بھی، والیتامی اور یتیموں سے بھی، والمساکین اور محتاجوں سے بھی، غریبوں سے بھی، وقولوا للناس حسنا وقولوا اور بات کہو گے للناس لوگوں سے حسنا بھلی اچھی بات، واقیموا الصلاۃ اور نماز کو قائم کرنا ہے، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرو گے، واقیموا الصلاۃ اور نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرو، ثم تولیتم پھر منہ موڑ کر پھر گئے تم، الا قلیلا منکم سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، وانتم معرضون اور تم اعراض کرنے والے ہو، وَإِذْ أَخَذْنَا اور یاد کرو وہ وقت اخذنا جب ہم نے لیا تھا میثاقکم تم سے پکا عہد، لا تسفکون دماءکم کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ولا تخرجون اور نہیں نکالو گے انفسکم اپنے آدمیوں کو من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا تھا، وانتم تشہدون اور تم خود اس کے گواہ ہو، ثم انتم ہؤلاء پھر تم ہی وہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم کہ آدمیوں کو قتل کرتے ہو، تقتلون انفسکم کہ قتل کرتے ہو آدمیوں کو اپنے ہی، وتخرجون فریقا منکم اور گھروں سے، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم وتخرجون اور نکال باہر کرتے ہو فریقا منکم اپنے میں سے ہی کچھ لوگوں کو، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم زیادتی کرتے ہوئے ان پر، بالاسم گناہ کا، والعدوان اور حد سے تجاوز کرنے کا، تظاہرون تم مدد کرتے ہو علیہم ان کے خلاف، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کا ارتکاب کر کے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ تمہارے لیے حرام تھا، اخراجہم ان کا نکال دینا، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ اگر وہ تمہارے پاس آ جاتے ہیں، اسارا قیدی بن کر، تفادوہم تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ حالانکہ تمہارے لیے حرام تھا، اخراجہم ان کو گھروں سے نکالنا، وَتَكْفُرُوا أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ
افتؤمنون ببعض وتکفرون ببعض، کیا تم تورات کے کچھ حصے پر تو ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک، فما جزاء کیا بدلہ ہے، کیا سزا ہے، من اس شخص کا، یفعل ذلک جو ایسا کرے، منکم تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا مگر رسوائی ہے اس کے لیے، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، ویوم القیامہ اور قیامت کے دن، یردون بھیج دیا جائے گا ایسے لوگوں کو، الی اشد العذاب سخت ترین عذاب کی طرف، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر، اما تعملون جو کچھ تم عمل کرتے ہو، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے دنیاوی زندگی کو، بالآخرہ آخرت کے بدلے، فلا یخفف عنہم العذاب فلا یخفف کوئی تخفیف نہیں ہوگی، عنہم العذاب ان کے عذاب میں، ولا ہم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کے اندر کچھ اصولی باتیں بنی اسرائیل کے سامنے رکھی تھی، جن کا تعلق عبادات کے ساتھ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتوں کا حقوق العباد کے ساتھ تعلق ہے۔ تو گویا کچھ باتیں وہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، اور کچھ باتیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیگر ہم نے آیتیں بیان کی ہیں، ان میں بھی ان کے اوپر اللہ نے 3 حکم لازم کیے تھے۔ ایک حکم تو یہ لازم کیا تھا کہ وہ قتل و قتال اور خون ریزی نہیں کریں گے۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا تھا کہ وہ اپنے اپنے گھروں سے کسی کو نکلنے کے اوپر مجبور نہیں کریں گے، کسی کو جلا وطن نہیں کریں گے۔ اور تیسرا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے اوپر نازل کیا تھا کہ جس کو قید و بند کے اندر گرفتار دیکھیں تو روپیہ خرچ کر کے ان کو چھڑانے کے لیے یہ جو تم حربہ استعمال کرتے ہو، اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو لوگوں نے اول کے 2 حکم کو تو چھوڑ دیا، یعنی خون ریزی کے اندر بھی یہ مبتلا ہو رہے تھے، خون ریزی کثرت سے کرتے تھے، اور پھر جو ہے وہ گھروں سے بھی لوگوں کو نکلنے کے اوپر مجبور کرتے تھے، اور تیسرے حکم کو یہ ماننے لگے تھے۔ وہ مفسرین نے اس کی یہ کافی تفصیل بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر 2 قومیں آباد تھیں۔ ایک جو ہے نا قبیلے کا نام تھا، قوم کا نام تھا اوس، اور دوسرے قبیلے کا نام تھا خزرج۔ اوس اور دوسرے قبیلے کا نام تھا خزرج، یہ دونوں باہم جو ہے آپس میں ان کی چپکلش رہتی تھی، اور ایک دوسرے کے یہ کٹر دشمن تھے۔ کبھی ان کے درمیان قتل و قتال کی نوبت آ جاتی تھی، اور پھر 2 مزید قبیلے بھی مدینہ طیبہ کے اندر آباد تھے، اور وہ 2 قبیلے یہودیوں کے تھے۔ ایک قبیلے کا نام ہے بنو قریظہ، اور دوسرے قبیلے کا نام ہے بنو نذیر۔ یہ یہودیوں کے 2 قبیلے تھے۔ تو یہ جو اوس نامی قبیلہ تھا، اس کے ساتھ جو ہے یہودیوں کے بنو قریظہ قبیلے کا تعلق تھا، ان کی آپس میں دوستی تھی۔ اور جو خزرج نامی قبیلہ تھا، اس کے ساتھ یہودیوں کے بنو نذیر قبیلے کا تعلق تھا، اور ان کے ساتھ دوستی تھی۔
جب یہ اوس اور خزرج قبیلے آپس میں لڑتے تھے تو دوستی کی بنا پر اوس کی طرف سے بنو قریظہ بھی جنگ میں شامل ہو جاتے تھے اور خزرج والوں کی طرف سے دوستی کی بنیاد پر بنو نذیر لڑائی میں شامل ہو جاتے تھے۔ تو کچھ یہودی قبیلے بنو اوس کی طرف سے لڑائی میں شریک ہوتے اور کچھ بنو خزرج کی طرف سے لڑائی میں شریک ہوتے۔ آپس میں جب ان کی لڑائی ہوتی تو کافی لوگ جو ہے وہ بیچ میں قتل و قتال کی ضد میں آ جاتے تھے، اور ان لوگوں کے اوپر بھی یہ جو قبیلے بنو قریظہ ہے اور بنو نذیر ہے یہ بھی مصیبت کے اندر گرفتار ہو جاتے تھے۔ تو جب یہ اور پھر جو ہے نا لڑائی کے اندر کچھ لوگ تو مارے جاتے اور کچھ جو ہے وہ گرفتار ہو کر قیدی بنا لیے جاتے۔ تو جو قیدی ہوتے تھے تو ہر جماعت جو ہے نا ہر جماعت، کیونکہ بنو قریظہ کے کچھ جان پہچان والے لوگ یہودی اس طرف ہوتے تھے بنو خزرج کی طرف، اور بنو خزرج کے کچھ لوگ جو ہے وہ اس طرف ہوتے تھے قبیلے بنو اوس کی طرف۔ تو پھر یہ اپنے دوستوں کو پر مال کے اوپر راضی کر کے ان کو رہا کرنے کی کوشش کرتے کہ پیسے ادا کر کے اپنے قیدیوں کو رہا کر لیتے، اور کوئی پوچھتا کہ یہ حرکت تم کیوں کر رہے ہو، پیسے دے کر قیدیوں کو چھڑا رہے ہو، تو آگے سے جو ہے نا یہ کہتے کہ ان قیدیوں کو رہا کرا دینا ہمارے اوپر واجب ہے، قیدیوں کو رہا کرانا ہمارے اوپر واجب ہے۔ اور اگر کوئی کہتا کہ ساتھیوں کو اور دوستوں کو رہا کرنا، قیدیوں کو رہا کرنا واجب ہے، تو پھر آپ اور دوستوں کو مارتے کیوں ہوں، قتل قتال کیوں کرتے ہو؟ تو پھر کہتے تھے کہ چونکہ ہماری آپس میں دوستی ہے، اگر دوستی کی وجہ سے ہم یہ نہ کریں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان حیلہ سازیوں کا پردہ چاک کیا ہے۔ یہ یہودی جس چیز کے اندر گھس جائے نا اس کا ستیہ ناش کر لیتے ہیں، اس لیے ان سے دوستی کی توقع فضول ہے۔ جو لوگ ان سے دوستی کی توقع رکھتے ہیں وہ خسارے کے اندر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ یہاں پہ ذکر کیا ہے، اور اچھا یہ ایک لفظ جو ہے نا اسمن کا ذکر کیا، اسم عربی کے اندر اسم، اور دوسرا عدوان کا لفظ ذکر کیا ہے۔ اس کا معنی ہے ظلم اور گناہ، ظلم اور گناہ کے اوپر اسم اور عدوان کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ دو حق ضائع کرتے تھے، جب لڑتے تھے نا دو حق ضائع کرتے تھے۔ ایک تو حکم الہی کی تعمیل نہ کرنے کی وجہ سے حکم الہی کو ضائع کرتے تھے، اللہ نے جو حکم دیا تھا اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا حکم ضائع کر لیتے تھے، اور دوسرا حق العباد کو ضائع کرتے تھے، بندوں کے حق کو جو ہے وہ تیس نیس کر دیتے تھے۔ تو اس عہد شکنی پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ملامت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو سزا ہے اس کے اوپر تصریح اللہ نے فرمائی ہے۔ اچھا دوسری بات جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ ذکر فرمائی ہے کہ یہ تورات کے کچھ احکام مانتے ہیں اور کچھ احکام نہیں مانتے۔ یہاں پہ ہمارے استاد ہیں، ہمارے استاد گزرے ہیں اور بڑے ہی انتہائی بڑے فقیہ تھے اور قرآن کریم کے بڑے مفسر تھے، جن کا نام تھا حضرت مولانا محمد عاشق الہی رحمہ اللہ۔ ان کا مدینہ طیبہ کے اندر انتقال ہوا اور جنت البقیع کے اندر مدفون ہے۔ یہ ہمارے دارالعلوم کراچی کے اندر جو ہے وہ ہمارے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور ہمارے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظ اللہ ان کے استاد ہیں، اور میرے بھی یہ استاد ہیں۔ دارالعلوم میں جب 50 سال بعد دستار بندی ہو رہی تھی، دارالعلوم کراچی میں جب 50 سال بعد دستار بندی ہو رہی تھی،
جتنے بھی 50 سال کے اندر فارغ ہوئے تھے وہ ساروں کو بلایا گیا تھا اور ان کی دستار بندی ہوئی تھی۔ اس کے اندر جو ہے حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمہ اللہ جو ہے بڑھاپے کی حالت میں مدینہ طیبہ سے تشریف لائے تھے۔ ہمیں ہمارے استاذ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب حفظہ اللہ نے ان کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب فرما رہے تھے کہ اب میرے بڑھاپے کا اور بیماریوں کا دور چل رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مدینہ طیبہ کے اندر ہی میرا انتقال ہو جائے اور جنت البقیع میں مدفون ہو جاؤں، ایسا نہ ہو کہ کہیں کسی اور جگہ میں میرا انتقال ہو جائے۔ تو ہمارے استاد فرما رہے تھے، ہنس کے فرما رہے تھے حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب حفظہ اللہ جو مفتی اعظم پاکستان ہیں، کہ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ فرض کریں اگر انتقال ہو جائے تو ہم پھر جو ہے وہ آپ کو مدینہ طیبہ پہنچا دیں گے۔ تو انہوں نے جو ہے نا بڑا ٹائم دیا تھا اور مجھے انہوں نے حدیث کی اجازت بھی دی ہے۔ میرے پاس باقاعدہ ان کے ہاتھوں کے دستخط شدہ سند جو ہے موجود ہے، وہاں پہ انہوں نے دستار بندی بھی فرمائی تھی۔ تو ان کی ایک کتاب ہے جو انہوں نے قرآن کریم کی ایک تفسیر لکھی ہے اور یہ 5 جلدوں کے اندر ہے، اس کا نام ہے انوار البیان، بہت ہی بہترین تفسیر ہے۔ اگر قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر کی ضرورت قرآن سے ہوتی ہے تو قرآن سے اس کی تفسیر کے اوپر تصریح فرما دیتے ہیں یا حدیث سے جو ہے نا اس کو واضح کر دیتے ہیں، تو بڑی عمدہ تفسیر ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 119 جلد 1 اور صفحہ نمبر 119 کے اندر حضرت نے لکھا ہے کہ جو حال یہودیوں کا تھا کہ کہتے تھے کہ ہم تورات کے بعض احکام پر عمل کرتے ہیں اور بعض پر عمل نہیں کرتے، اور کچھ رسومات کو انہوں نے دین سمجھ لیا تھا، تو ہمارے استاذ فرما رہے ہیں انوار البیان جلد اول صفحہ 119 میں کہ یہی حال آج کے مسلمانوں کا بھی ہے۔ قرآن کریم کے بعض حصے کے اوپر عمل کرتے ہیں اور بعض حصے کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو بے عمل لوگ ہیں وہ تو اپنی جگہ پر، اور جو دیندار لوگ ہیں اپنے کو پابند صوم و صلاۃ سمجھتے ہیں اور لوگ بھی ان کو پابند صوم و صلاۃ سمجھتے ہیں، ان کا بھی یہ حال ہے کہ 2-4 کاموں تک ان کا دینداری جو ہے وہاں پہ موقوف ہے، بس 2-3-4 کاموں کو انہوں نے دینداری سمجھ لیا ہے۔ باقی جو اور کام ہے، حرام ذریعے سے کمانا، حرام محکموں کے اندر ملازمت کرنا، رشوت لینا اور رشوت دینا، اور اس طریقے سے میراث کا مال کھانا، اپنے بہنوں کو میراث کے اندر سے حصہ نہ دینا، اپنی بیٹیوں کو میراث سے محروم کرنا، اور اس طریقے سے شادی بیاہ کے موقع پر شریعت نے جو رہنما ہمیں اصول دیے ہیں اس کی پابندی نہ کرنا، جب کوئی فوت ہو جائے تو فوتگی کے موقع پر بھی شریعت کے احکام کو پس پش ڈالنا، یہ اچھے خاصے دیندار اس کے اندر مبتلا ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میت پڑی ہوگی اور جیسے ہی گھر سے اس کو جنازگاہ کی طرف لے جاتے ہیں، نکالتے ہیں، تو اس وقت جو ہے نا عورتوں کی ایک جھرمٹ بریانی کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے یا حلوے کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے۔ یہ سارے کے سارے رسومات خلاف شرع ہیں، اس کے اندر اچھے خاصے دیندار مبتلا ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم روزے کے بھی پابند ہیں، ہم نماز کے بھی پابند ہیں، ہم تہجد کے بھی نماز ہیں، اور ہم الحاج ہیں، حج بھی ہم نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، نماز یہ بھی دینداری ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی یہ بھی دینداری ہے، اور حج کرنا یہ بھی دینداری ہے، لیکن اس کے علاوہ فوتگی کے موقع پر شریعت کے احکام کے اوپر کاربند رہنا یہ بھی دینداری ہے۔ شادی بیاہ جب ہو تو اچھا خاصا دیندار ایک خلاف شرع کام اس کے گھر کے اندر ہونے لگتے ہیں۔ یہ بہت بڑے رسومات ہے اور بہت بڑا المیہ ہے۔ دینداری جو ہے نا، کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے مسلمانوں پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد اپنی منشا کے مطابق اس کے کچھ حصے کو تو ادا کرو
اور کچھ حصے کو جو ہے وہ پس پش ڈال لو، اور ایک جو ہے وہ رسم جو ہمارے پورے معاشرے کے اندر اور دینداروں کے اندر بھی پھیلی ہوئی ہے، وہ رسم کیا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو میراث کے حصے سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں کا حصہ، اور جو میت کے حساب سے تو بیٹیاں بن جاتی ہیں اور آدمی کی بہنیں لگتی ہیں، باقاعدہ ان کا حصہ قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے۔ ان کے حصے کے اوپر قبضہ کرنا، یا یہ جو ایک رسم چل پڑی ہے کہ انہوں نے ہمیں معاف کر دیا۔ میں دیکھتا ہوں نا، میرے پاس بہت سے مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ ان کی جب بھائیوں کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے تو پہلے جب والدین کے دور میں یا کسی والد کے فوت ہونے کے بعد اس نے اپنا حصہ جو بہن نے معاف کیا تھا، اب بعد میں لڑائی کی صورت میں وہ حصہ اس سے مانگنا شروع کر دیتی ہیں کہ ہمیں اپنا حصہ دے دو، جس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ اگر اپنے بھائیوں کو حصہ دیتی بھی ہیں تو دلی رضامندی سے نہیں دیتی۔ آج اچھے خاصے دیندار اس کے اندر مبتلا ہیں، اپنے بہنوں کو حصہ سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک قسم کا گناہ ہے۔ تو دینداری یہ بھی ہے کہ ہم پورے دین کے اوپر عمل کریں، یہودیوں کے نقش قدم پر ہم چلنے والے نہ بنیں کہ کچھ شریعت کے احکام لے لیے اور کچھ کو پس پش ڈال دیا۔ تو جو شخص شریعت کا کاربن ہوتا ہے، شریعت کے تمام احکام کے اوپر عمل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں اس کی بہت بڑی قدر ہے، اور دنیا کے اندر بھی اس کی بہت بڑی قدر ہوتی ہے۔ یہ بات ہمارے استاد محترم مولانا محمد عاشق الہی صاحب مہاجر مدنی رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ مدینہ طیبہ جنت البقیع کے اندر ان کی قبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کے اوپر اپنی خصوصی عنایت اور رحمت نازل فرمائے۔